السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: دوزخیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: دوزخیوں کا خطیب ابلیس کو کہا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ خندق کے دوران پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی، آپ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ نے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، چٹان خاک ہو گئی اور ساتھ ہی آپ 3 علاقوں کی فتح کی نوید سنائی، وہ 3 علاقے کون سے ہیں؟ جواب: ایرانی، رومی اور یمنی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ بنی یہودہ قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب: حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: کون سی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو۔ سوال: کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی حوریں ملیں گی؟ جواب: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟
جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے؟ جواب: روح مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال: عورتوں کے جسم کے کون سے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: عورتوں کے جسم کے منہ کے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کی فضیلت زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المزمل کی فضیلت زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام رزق لانے والے فرشتے کا نام ہے۔ سوال: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال: کس نماز کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں سے 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودا کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟
جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کی بانسری گھنٹی کو کہا گیا ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال: کون سی اذان سننے سے ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ایک شخص سفر پر گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا۔ 2 افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شخص سفر سے زندہ واپس آ گیا اور وہ واپس آتے ہی سیدھا مسجد گیا اور اذان دینے لگا۔ بیوی نے جب اس کی اذان سنی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟
جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال: لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب: دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد لکھا ہوا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ 28واں پارہ۔ سوال: کس مشرک نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا؟ جواب: اس مشرک کا نام کرز بن جابر فہری تھا جس نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ ہود کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوال: اس چیز کا نام بتائیں جو دھوپ میں پیدا ہو اور سائے میں مر جائے۔ جواب: پسینہ۔
سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے۔ سوال: ملک کریم کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ جواب: ملک کریم جبریل امین کو کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت یوسف کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: سورت نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔